السلام علیکم معزز ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم مضمون اردو کے ایک اہم سیشن کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے جو شعراء اور مصنفین کا تعارف ہے کہ وہ ان کی ولادت کہاں پر ہے، وفات اور ان کا مجموعہ کلام، لقب کیا ہے اور ان کا تخلص کیا ہے، ان امور پر ہم معلومات حاصل کریں گے۔ تو پہلا ہے سید احمد حسین امجد نام ہے، تخلص امجد رکھا کرتے تھے اور مقام ولادت ہے حیدرآباد، پیدائش و وفات 1888 میں اور وفات 1961 میں۔ مجموعہ کلام ریاض امجد، رباعیات امجد، خرخہ امجد، کلیات امجد۔ لقب حکیم الشعراء، صوفی سرمد، بہت نامی گرامی شاعر گزرے ہیں امجد حیدرآبادی۔ اس کے بعد نام ہے اسد اللہ خان اور تخلص غالب یا اسد، مقام ولادت اکبر آباد آگرہ، پیدائش اور وفات 1796 اور 1869۔ دیوان غالب اور تصانیف مہر نیم روز، عود ہندی، اردو مولا اور خطاب نجم الدولہ، دبیر الملک، ملک الشعراء، نظام جنگ اور لقب مرزا نوشا۔ ناظرین، اسد اللہ خان غالب اردو دنیا کے ایک معتبر اور مستند شاعر گزرے ہیں۔ ان کی شاعری آج بھی محبان اردو کے دلوں میں زندہ ہے اور ان کا کلام واقعی معیاری کلام ہے، اور ہمارے ہندوستان کے تقریباً ریاستوں میں ان کے نصابی کتابوں میں، ٹیکسٹ بکس میں اردو کے ان کے شاعری کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے نام سردار احمد خان، تخلص بہزاد لکھنوی، پیدائش 1974، پیدائش 1900 اور وفات 1974، مقام ولادت لکھنؤ اتر پردیش۔ اس کے بعد ہے سید امتیاز علی تاج، پیدائش کا مقام ہے لاہور اور ان کی پیدائش ہے 1900 اور وفات ہے 1970۔ خطاب انگریزی حکومت نے سر کے خطاب سے نوازا اور مجموعہ مضامین چچا چھکن۔ اس کے بعد ولی محمد، تخلص نذیر اکبر آبادی ہے، پیدائش دہلی ہے اور پیدائش 1735 میں ہوئی جبکہ وفات 1830 عیسوی میں ہوئی۔ مجموعہ کلام کلیات نذیر ہے۔ نذیر اکبر آبادی بھی اردو کی بلوز خدمات انجام دے چکے ہیں اور اردو زبان میں خاص کر نذیر اکبر آبادی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ان کی شاعری کا بھی کافی سرمایہ اردو زبان میں موجود ہے۔ اس کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو جو ہمارے ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم گزرے ہیں، وہ بھی ایک اچھے مصنف تھے۔ ان کی مقام ولادت ہے الہ آباد اور پیدائش ہے 1889 جبکہ وفات ہے 1964۔ کتابیں یا تصانیف جو لکھے ہیں تاریخ عالم کی جھلکیاں اور تلاش ہند جو بہت مشہور ہیں، اور باپ کے خط بیٹی کے نام خطوط کا مجموعہ بھی ہے۔ اس کے بعد ہے سر سید احمد خان، اصلی نام سید احمد خان، مقام ولادت دہلی، پیدائش اور وفات 1817 اور 1898۔ تصانیف آثار الزادید، اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ۔ رسالہ تہذیب الاخلاق کے نام سے نکالا ہے
اور انہیں خطاب انگریز حکومت کی جانب سے سر کا ملا ہے، اور خدمات علی گڑھ کالج سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام۔ سر سید احمد خان خاص کر مسلمان قوم کو انگریزوں کی شانہ بشانہ چلنے اور آنے والے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے، انگریزی تعلیم میں رغبت دلانے کے لیے مسلمانوں کو کافی جھنجھوڑا ہے۔ انہیں مختلف تنظیموں اور افراد کی جانب سے کفر کا فتویٰ بھی جاری کیا گیا تھا، لیکن سر سید احمد خان نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے مشن کو جاری رکھا اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی کہلائے، جو آج پورے ہندوستان کے اندر مشہور ہے۔ تو ویورز، آپ کو یہ میرا ویڈیو کیسا لگا ضرور اپنا فیڈ بیک دیجئے، کامنٹ دیجئے، اور ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ ہم مزید نئے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ ٹیٹ کے طلبہ و طالبات کے لیے بنا سکے، جو پرچے اول اور پرچے دوم دونوں کے لیے سود مند ثابت ہوں۔ شکریہ، خدا حافظ۔